مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو. ہاللیلویا. خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے کہ خدا نے پھر سے آج اپنے خادم کو یہ موقع فراہم کیا کہ میں اپنے چینل کے ذریعہ سے، جس کا نام جیزس دا وے آف لائف ٹی وی ہے، اس چینل کے ذریعہ سے مسیحا کی آواز آپ تک پہنچا سکوں. خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے. اور یہاں پر آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے تمہاری سلامتی ہو. کیا سیکھیں گے جی؟ آپ کی سلامتی ہو، تمہاری سلامتی ہو. میرے عزیزو، آج دنیا کے کسی بھی جگہ پر آپ چلے جائیں، اگر وہ امیر ہے، غریب ہے، اگر جو ہے وہ کسی بھی جگہ پر رہ رہا ہے، گاؤں کے اندر رہ رہا ہے، شہر کے اندر رہ رہا ہے، پاکستان کے اندر ہے، دوسرے ملک کے اندر ہے، اس کی زندگی کے اندر خواہش ہوگی کہ وہ خدا سے اپنے جو ہے اپنے رب سے جو ہے وہ سلامتی کی اپیل کرے، سلامتی کی برکت کو چاہے، اور خدا سے کہے خدا میرے گھرانہ پر برکتیں آئیں، میرے گھرانہ پر بلیسنگ آئے، میرے گھرانہ پر آپ کا ترس ہو، خدا کا رحم ہو. اور ہر ایک کوئی چاہے گا کہ ہمارے گھرانہ کے اندر خدا کی سلامتی ہو، کیونکہ خدا کی سلامتی کے اندر اطمینان ہے، خدا کی سلامتی کے اندر خوشی ہے، خدا کی سلامتی کے اندر اطمینان ہے، خدا کی سلامتی کے اندر شادمانی ہے، خدا کی خوشی. خدا اپنے لوگوں کو خوشیاں پرووائڈ کرتے ہیں. لوکا کی انجیل میں سال نکالیے 24واں باب، اس کی 37ویں آیت کے اندر لکھا ہے، وہ یہ باتیں کہہ ہی رہے تھے کہ یسوع آپ ان کے بیچ میں آ کھڑا ہوا اور ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو. خدا یسوع مسیح کے پاک کلام کو پڑھے اور سن جانے پر خدا کی خاص برکت میرے گھرانہ کے ساتھ، آپ کے گھرانہ کے ساتھ، آپ کی نسلوں کے ساتھ ہمیشہ تک یسوع کے نام سے ہوتی رہے. آمین. میرے عزیزو، آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ تمہاری سلامتی ہو. آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے گھرانہ میں ہمارے پاس برکتیں ہوں، ہمارے بچے جو ہیں وہ مسیح میں بڑھے، ہمارے بچے جو ہیں وہ خوب کامیاب ہوں. لیکن کامیاب ہونے کے لیے بائبل مقدس کے کچھ قوانین ہیں، کچھ آئین ہیں، کچھ طریقہ کار ہیں، کچھ خدا کے جو ہے وہ خدا کی باتوں پر، خدا کے کلام پر عمل کرنے سے ہمیں جو ہے وہ سلامتی خدا کی طرف سے جاری ہوگی. کیونکہ جب ہم ایوب کی زندگی پر غور و فکر کرتے ہیں، ایوب جو تھا وہ اپنے جو ہے وہ پورے دل سے اپنے خدا کی شکر گزاری کرتا، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا، خدا کی تعریف کرتا، اور اپنے بچوں کو اکٹھا کر کے ضیافت کرتا، اپنے بچوں کو اکٹھا کر کے شکر گزاریاں، قربانیاں گزرانتا، تاکہ اس کے گھر کے جو ہے اندر کیا ہو جی؟ سلامتی ہو. کیا ہو جی؟ سلامتی ہو. اور جب خدا نے اس کے ارد گرد پاک روح کی باڑ لگائی اور ہم نے اس کے گھر میں سلامتی کو دیکھا، لیکن جب خدا نے اس کو جو ہے وہ زیادہ برکت دینی تھی، جتنی بڑی مصیبت ہوگی اتنی بڑی برکتیں جو ہے وہ آپ کی زندگی میں جو ہے وہ جاری ہوں گی. اگر مصیبتیں نہ ہوں گی، آپ داؤد کی طرح آپ کیسے کہہ سکیں گے کہ اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین جو ہے وہ سیکھ لوں. اور یہاں پر لکھا ہے، وہ یہ باتیں کہہ ہی رہے تھے کہ یسوع آپ ان کے بیچ میں آ کھڑا ہوا اور ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو. میرے عزیزو، جب یسوع مسیح کو یہودیوں کے جو ہے وہ ذہن کے مطابق، یہودیوں کے مطابق جو ہے، جب پاکستان کے اندر ان کے ماں باپ ان سے جدا ہو جاتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اب یہ کیا ہو گئے جی؟ اب یہ یتیم ہو چکے ہیں. لیکن یہودیوں کے نزدیک ایسا نہیں ہے. یہودیوں کے نزدیک جب ان کا روحانی استاد، روحانی باپ، روحانی چرواہا ان سے جدا ہو جاتا ہے، تب وہ کہتے ہیں اب یہ یتیم ہو چکے ہیں. لیکن کلام کے اندر لکھا ہے، یسوع مسیح نے کہا کہ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا. ہاللیلویا. یہاں پر لکھا ہے، وہ یہ باتیں کہہ ہی رہے تھے کہ یسوع آپ ان کے بیچ میں آ کھڑا ہوا اور ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو. یہودیوں کے ڈر سے شاگرد جو ہے وہ اپنے کمروں کے اندر جو ہے وہ ایک جگہ پر یا مختلف طریقوں سے، مختلف اینگل سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈرے ہوئے ہیں، وہ سہمے ہوئے ہیں، وہ پریشان ہیں، وہ آنسو بہا رہے ہیں.
کوئی یہ سوچ رہا ہے ہمیں کھانا کون کھلائے گا، کوئی یہ سوچ رہا ہے ہمیں پانی پر کون چلائے گا، کوئی یہ سوچ رہا ہے ہمیں گراسینیوں کے خطرناک علاقہ سے کون بچائے گا، کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ اب ہماری سلامتی کیسے ہوگی، اب ہماری جو ہے اب ہم پر کیسے خدا کا رحم ہوگا، ہمارا استاد ہمارا باپ ہمارا چرواہا ہمارے سر سے جدا ہو گیا ہے، اب ہمارے سر کے اوپر بچوں کی طرح کون ہمارے سر کے اوپر ہاتھ رکھے گا۔ کیونکہ ہر ایک انسان کی یہی خواہش ہے کہ وہ اپنے گھرانہ میں سلامتی کو جو ہے وہ دیکھے، کیونکہ آج ہم سیکھ رہے ہیں تمہاری سلامتی ہو۔ وہ یہ باتیں کہہ ہی رہے تھے کہ یسوع آپ ان کے بیچ میں آ کھڑا ہوا اور ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو۔ یسوع مسیح جو ہے وہ ان کے پاس جا کر ان کو دلیری دیتے ہیں، ان کو تسلی دیتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں کہ مت ڈرو، جیسے خدا نے یوحنا سے کہا اے یوحنا دیکھ میں مر گیا تھا اور اب میں زندہ ہوں اور ابد آباد زندہ رہوں گا، موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہے، تم نہ ڈرو، تم پریشان نہ ہو جاؤ، تمہاری قدر تو بہت سی جو ہے وہ جانوروں سے جو ہے پرندوں سے کئی گنا جو ہے وہ زیادہ ہے، اور ہمارے سر کے بال بھی اس مالک نے جو ہے وہ اکاؤنٹ کیے ہیں۔ یہ محبت نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہاللیلویہ۔ یہاں پر لکھا ہے وہ یہ باتیں کہہ ہی رہے تھے کہ یسوع آپ ان کے بیچ میں آ کھڑا ہوا اور ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو۔ آج یسوع مسیح آج سے بھی کہتے ہیں آپ کی سلامتی ہو۔ ہاللیلویہ۔ پرانے احترامہ کے اندر جب کوئی فرشتے کا دیدار کرتا، خدا فرشتے کو دیکھتا تو اس کے بدن کے اندر جان نہ رہتی، وہ مردہ سا ہو جاتا، اور وہ مردہ سا ہو جاتا تو پھر کیا کہتا؟ آئے ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے جدعون کی سٹوری کے بارے میں سیکھیں گے، قضات اس کا 6 باب اور اس کی 22ویں آیت کے اندر لکھا ہے اور جدعون نے جان لیا کہ وہ خداوند کا فرشتہ تھا، سو جدعون کہنے لگا افسوس ہے اے مالک خداوند کہ میں نے خداوند کے فرشتہ کو روب دیکھا۔ خداوند نے اس سے کہا تیری سلامتی ہو، خوف نہ کر، تو نہیں مرے گا، میرا منصوبہ تیرے ساتھ ہے، میرا منصوبہ ہے کہ میں تجھے کھڑا کروں اور تو اپنے قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے ان کی سلامتی کا باعث ہو۔ اور اس نے کہا، اس نے کیا کہا؟ اس نے یہ کہا جدعون نے جب جان لیا کہ وہ خدا کا فرشتہ تھا اور وہ گھبرایا، اس کے دل کی دھڑکن جو ہے وہ تیز ہو گئی، وہ مایوس اور پریشان ہوا اور بلند آواز سے کہنے لگا مجھ پر افسوس اے میرے مالک خداوند، میں تو مر جاؤں گا، میں تو میرے بدن میں جان نہ رہے گی، کیونکہ میں نے تیرے جو ہے وہ فرشتہ کو بھیجا ہے۔ اور مالک نے کہا فرشتے کو کس نے بھیجا ہے؟ میں نے بھیجا ہے اور میں ہی تجھے کہتا ہوں تیری سلامتی ہو۔ ہاللیلویہ۔ خدا ان کی شکر گزاری کرتے۔ یسوع مسیح جب اپنی خدمت کے میدان کے اندر تھے، وہ شخص جو کئی سالوں سے حوض کے کنارے پڑا تھا، اور جب وہ پڑا ہوا اور جو ہے اس کی مدد کرنے والا کوئی نہ تھا، اور فرشتہ اس حوض کو ہلاتا، صبح شام دوپہر ٹائم کا نہیں بتایا گیا، یہ یعنی کہ خدا کا بید تھا کہ خدا کس وقت اپنے فرشتہ کو بھیجتا۔ ایک دن ایسا ہوا فرشتے کو بھیجنے والا خود آ گیا، یعنی کہ جناب مسیح یسوع، اور مسیح یسوع نے کہا کیا تم تندرست ہونا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میرے پاس میری مدد کے لیے کوئی نہیں ہے۔ تو یسوع مسیح نے کہا مت ڈر، تمہاری سلامتی ہو، اٹھ اور اس بیماری سے رہائی پا، اور اس کی زندگی کے اندر خدا کا جلال ظاہر ہوا۔ اور جدعون نے بھی کیا کہا؟ جدعون کہنے لگا افسوس اے مالک خداوند کہ میں نے خداوند تیرے فرشتہ کو روب جو ہے وہ دیکھا۔ خداوند نے اس سے کہا تیری سلامتی ہو، خوف نہ کر، تو نہیں مرے گا، کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے خداوند اپنے لوگوں سے پیار کرتے ہیں
जिस पर खुदा का हाथ होता है, जिस पर खुदा का जिसकी जिंदगी के अंदर खुदा का मंसूबा होता है, खुदा अपने लोगों को बचाते हैं, खुदा अपने लोगों से प्यार करते हैं। इसी तरह जब हम एक और हवाला देखेंगे और आज हम सीख रहे हैं तुम्हारी सलामती हो, मेरी सलामती हो, आपकी सलामती हो। और यहाँ पर दानियल की किताब उसका 10वां बाब उसकी 12वीं आयत के अंदर लिखा है, तब उसने मुझसे कहा, ऐ दानियल खौफ ना कर, क्योंकि जिस रोज से तूने दिल लगाया कि समझे और अपने खुदा के हजूर आजिज़ी करे, तेरी बातें सुनी गई और तेरी बातों के सवाब से मैं आया हूं। यानी कि ऐ दानियल तू मत डर, जिस खुदा की तू पूजा करता है उसने मुझे मुकर्रर किया कि तेरी दुआओं को जो है वो मैं रब्बुल फाज के सामने पेश करूं और तेरी सलामती हो। तू ना डर, मायूस ना हो, परेशान ना हो। और जब उसकी दुआएं रुक गई और वो खुदा का बंदा परेशान हो गया, किस कदर ये खुदा के सुर में है। खुदा से रूब बातें करते हैं, हर वक्त दुआओं में जुड़े रहते हैं। हम तो कभी कभार दुआ करते हैं और कभी कभार जब दुआ करने के बाद नहीं सुनी जाती तो फिर क्या कहते हैं, खुदा तो साड़ी सुनते ही नहीं। लेकिन कलाम के अंदर लिखा है उसके कान हमारी दुआओं पर लगे हुए हैं और जब हम दुआ करते हैं खुदा सलामती जो है उस घराना के अंदर उंडेलना शुरू कर देते हैं। ये उसका फजल है। दानियल की किताब उसका 10वां बाब उसकी 19वीं आयत के अंदर लिखा है, और उसने कहा, ए अजीज मर्द खौफ ना कर, तेरी सलामती हो। ठीक है, मजबूत तवना हो। और जब उसने मुझसे ये कहा तो मैंने तंदुरुस्ती पाई, तो मैंने तवानाई पाई और कहा, ए मेरे खुदावन फरमा, क्योंकि तू ही ने मुझे कुव्वत बख्शी है। जब खुदावन के फरिश्ता ने उसको दलेरी दी, जब खुदावन के फरिश्ता ने खुदा का कलाम उसको सुनाया, खुदा का मैसेज उसको दिया, और खुदा के बंदा दानियल ने कहा कि खुदा ने मुझे तकवीयत दी है, खुदा ने मुझे दलेरी दी है, मुझे जोर दिया है, कमजोरी को दूर करके मुझे सिखाया है कि मैं कैसे खुदा की मर्जी को जो है वो पूरा कर सकूं। खुदा आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और मेरे अजीजों, यिर्मयाह के अंदर लिखा है, जब लोग जो है वो कहां पर थे, जब लोग 70 साल गुलामी की जो है वो कंडीशन के अंदर थे, हालत के अंदर थे, तो लोगों ने कहा जो है वो दूसरे झूठे जो है वो मानने वालों ने जो है यानी कि जो मैसेज देने वाले जो उस वक्त के जो नबी थे, जो लोग थे, उन्होंने कहा कि सलामती है। यिर्मयाह ने कहा, खुदा ने कहा कब सलामती है? ये मेरे लोगों को सलामती कहकर मेरे लोगों को झूठा दलासा देते हैं, जो है वो दलेरी देते हैं। सलामती उस वक्त होगी जब ये मेरे कदमों में आएंगे, क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है कि ऐ मेहनत उठाने वालों और बहुत से दबे लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा, मैं तुम्हें सलामती तुम्हारी जिंदगी के अंदर जो है वो जारी करूंगा। मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हमारे घरानों में कब सलामती होगी? हमारे घरानों में उस वक्त सलामती होगी जब आप खुदा की हजूरी के अंदर आ जाएंगे और खुदावंद से कहेंगे, ऐ खुदा मुझ पर रहम कर दे, मेरे घराना पर रहम कर दे। और जब आप खुदा का फजल आपकी जिंदगियों के अंदर होगा तो खुदावंद का जलाल ज़ाहिर होगा। आपके बच्चे जहाँ भी जाएंगे उनकी जिंदगियों में सलामती होगी। आप जहाँ भी चले जाएंगे खुदा का पाक रूह आपकी रहनुमाई करेगा, क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है कि खुदावंद से डरने वालों के चारों तरफ उसका फरिश्ता हमज़न होता है। कलाम के अंदर लिखा है खुदा उन पर मेहरबान है जो उसकी शफकत के क्या है जी, मुंतज़र है। इमसाल उसका 11वां बाब उसकी 14वीं आयत के अंदर लिखा है, नेक सलाह के बगैर लोग बर्बाद होते हैं, लेकिन सलाहकारों की कसरत में सलामती है। तुम्हारी सलामती हो। नेक सलाह के बगैर लोग बर्बाद होते हैं। हम जो है ऐसे लोगों से मशवरा जब जो है वो जो रूह में ममूर है
جو خدا کے ڈر اور خوف میں زندگی بسر کرتے ہیں، جب ہم ان سے مشورہ لیں گے اور وہ خداوند خدا سے پوچھ کر بتائیں گے، خداوند خدا نے سیموئیل کو جو ہے اپنی بلیسنگ سے بھرا، لوگ اس کے پاس آتے اور کہتے اے خدا کے بندے اے خدا کے بندہ ہمیں یہ بتا، ہم یہ کام کرے۔ وہ دعا کرتا، خدا سے پوچھتا، خدا سے کلام کرتا، پھر وہ بتاتا۔ لیکن جو آج لوگ اپنے فلسفے اور کہانیاں سناتے ہیں اور اپنے جو ہے وہ اپنی کہانیاں اور اپنے فلسفے سنا کر لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، تب کام نہیں چلتا۔ جب روح القدس جو خدا کا روح ہے، یسوع کا روح ہے، ابدی روح ہے، سچائی کا روح ہے، فضل کا روح ہے، زندگی کا روح ہے، جلال کا روح ہے، پاکیزگی کا روح ہے، مددگار ہے، روح حق ہے، او خداوند خدا ہمیں کیا کرتے ہیں جی؟ ہمیں سکھاتے ہیں، کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے ایسی راہیں بھی ہیں جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہیں، لیکن ان کی انتہا میں جو ہے وہ موت کی راہیں ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو جانچنا ہے۔ خدا کے بندہ پلوس نے کہا کہ اپنے آپ کو جانچو، اپنے آپ کو پرکھو کہ تم ایمان پر ہو یا نہیں۔ جب ہمارا ایمان خدا کے بیٹے یسوع ناصری پر ہوگا، ہمارے بچوں پر سلامتی ہوگی، ہمارے گھرانہ پر سلامتی ہوگی، ہمارے کاروبار بلیس ہوں گے اور خدا کی برکتیں ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے وہ جاری اور ساری ہوں گی۔ میں دعا کر رہا تھا، خدا نے مجھ سے کلام کیا کہ جو زیادہ تر پاکستان کے جو پاسٹر ہیں یا جو عام لوگ ہیں، جو کلیسی ہیں، وہ غریب کیوں ہیں؟ وہ غریب اس لیے ہے کہ وہ خدا کے لیے اپنی مٹھیوں کو جو ہے وہ نہیں کھولتے۔ جب وہ خدا کے لیے اپنی مٹھیوں کو کھولیں گے، اپنا وقت اور اپنا پیسہ خدا کو دیں گے، جب وہ اپنی مٹھیوں کو کھولیں گے، خدا ان کے لیے اپنے آسمان کو کھول دے گا اور برکتوں کی بارش اب ان کی زندگیوں میں ہوگی، ہر طرف سلامتی ہی سلامتی ہوگی اور خدا کا جلال ظاہر ہوگا۔ خدا آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت زیادہ برکت دے اور خدا کا فضل آپ کے روحوں کے ساتھ ہو اور خدا ان کی سلامتی آپ کی زندگیوں کے اندر جاری اور ساری ہو۔ اگر آپ مشکلات کے اندر ہے، خدا یسوع مسیح آپ کے درمیان آ کر، آپ کے بیچ آ کر کہے کہ آپ کی سلامتی ہو۔ خدا یسوع مسیح آپ کو بہت زیادہ برکت دے۔ بہت شکریہ۔